بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 180 اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 228۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والمطلقات، اور مطلقہ عورتیں یتربصن، روکے رکھیں، بانفسہن، اپنی جانوں کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض آنے تک، ولا یحل لہن، اور ان کے لیے بات حلال نہیں ہے کہ ان یکتمن، کہ چھپائے رکھیں، ما خلق اللہ، جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ ایمان رکھتی ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور ان کے شوہر، احق، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کے لوٹانے کے، فی ذلک، اس مدت کے اندر، ان ارادو، اگر وہ ارادہ کرے، اصلاح کا، ولہن، اور عورتوں کے لیے، مثل الذی، اس جیسا حق ہے، علیہن، جو ان کے اوپر ہے، بالمعروف، اچھے طریقے پر، وللرجالی، اور مردوں کو، علیہن، اور عورتوں کے مقابلے میں، درجہ، ایک درجہ بڑا ہوا ہے، واللہ، اور اللہ، عزیز، زبردست ہے، حکیم، حکمت والے ہے۔ ترجمہ، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو، وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھی، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیض پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں۔ ہاں، مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ دوسری بات، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیض پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ تیسری بات، اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں۔ چوتھی بات، ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہے۔ پانچویں بات، ہاں، مردوں کو ان عورتوں پر ایک درجہ فوقیت ہے۔ چھٹی بات، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بزرگان محترم، میاں بیوی کی آپسی زندگی کا نام ازدواجی زندگی ہے، جس کا آغاز نکاح سے ہوتا ہے۔ ازدواجی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دونوں سکون اور اطمینان، محبت اور ہمدردی کے ساتھ خوشگوار اور کامیاب زندگی گزارے، اور اس زندگی کے اختلاط سے اولاد پیدا ہو اور اس کے ذریعے نسل کا سلسلہ جاری رہے۔ میاں بیوی دونوں ہی اس بات کی کوشش کریں کہ زندگی خوشگوار رہے، ایک دوسرے کی ناگوار باتوں پر صبر و تحمل اور عفو و درگزر سے کام لے۔ بعض اوقات دونوں کے درمیان طبیعت اور مزاج میں جوڑ نہ ہونے کی وجہ سے زندگی عجیرن سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ دونوں باوجود کوشش کے اس رشتے کے ساتھ رہنے نہ پائیں تو آخری صورت میں دونوں ایک دوسرے سے معقول طریقے سے جدا ہو سکتے ہیں، اور اس جدائیگی کی 2 صورتیں ہیں، طلاق یا خلا۔ مرد طلاق دیتا ہے اور عورت خلا لے لیتی ہے۔ اسلام میں طلاق اور خلا کے بھی کچھ احکام ہیں۔ اس آیت میں طلاق سے متعلقہ کچھ اہم باتیں بتلائی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہو وہ مطلقہ عورت اپنے آپ کو دوسرے نکاح سے روکے رکھے 3 حیض ختم ہونے تک۔ اس مدت کو مطلقہ کی عدت کہا جاتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 حیض ختم ہوئے تک دوسرا نکاح نہیں کرے گی۔ جب عورت کو طلاق دے دی جائے تو اس کے لیے درست نہیں ہے کہ اس کے رحم میں کیا ہے اس کو چھپائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس شوہر نے طلاق دی ہے اس کی طرف سے اس کے رحم میں حمل ہو، مطلقہ عورت کو چاہیے کہ وہ صاف بتلا دے کہ اس کے رحم میں حمل ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حمل ہے تو مطلقہ کے لیے وضع حمل تک یعنی بچے کی پیدائش تک دوسرا نکاح نہیں کرنا ہے۔ اگر مطلقہ عورت اس چیز کو چھپائے گی تو عدت کا حساب غلط ہو جائے گا۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو صرف ایک طلاق یعنی طلاق رجعی دی ہو تو پھر شوہر کو حق ہوگا کہ وہ بغیر تجدید نکاح کے اپنی بیوی کو اس عدت کے اندر لوٹا لے اور رجوع کر لے، جبکہ دوبارہ درست انداز میں زندگی گزارنے کا ارادہ ہو۔ اس ارادے سے نہ ہو کہ دوبارہ اس کی زندگی کو تنگ کرے اور تکلیف پہنچائے۔ جس طرح مردوں کے حقوق پر مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، اسی طرح مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق ہیں۔ یہاں یہ ذہن سازی کی گئی ہے کہ عورت صرف ایک خدامہ یا ایک نوکرانی کی حیثیت نہیں رکھتی کہ صرف اس پر ہی سارے حقوق کی ذمہ داری عائد کی جائے، بلکہ مرد پر بھی کچھ حقوق ہیں اپنی بیوی کے سلسلے میں جن کا ادا کرنا مرد پر بھی ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک طرح کی برتری اور فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ سورہ نساء میں اس کی مزید وضاحت کی گئی، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ حاکم کا مطلب ظالم کا نہیں ہے بلکہ ذمہ دار کا ہے کہ اس مرد پر جو نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرے۔ واللہ عزیز حکیم کہہ کر یہ بتا دیا گیا، اللہ غالب حکمت والا ہے، اس نے اپنی حکمت بھری جو باتیں بیان کی ہیں اور حکمت بھرا جو نظام اس دیوانی زندگی کا بتلایا ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں عافیت ہے اور اسی میں سلامتی اور کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔